موسیٰ علیہ السلام کا جو رشتہ ہے نا، قرآن میں واحد رشتہ ہے جس کا ذکر ہے قرآن میں، اور قرآن میں کسی اور رشتے کا ذکر نہیں ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی ان کی آپس میں شادی، یعنی پہلے ان کی آپس میں ملاقات ہوئی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، والدین اس میں بالکل انوالو نہیں تھے، اور آگے بڑھ کے اسی صورت میں سورہ قصص میں آگے جا کے ان دونوں کی شادی بھی ہو گئی باپ کی باپ کی رضا کے ساتھ. اوکے، موسیٰ علیہ السلام کی ان کے والد سے بات ہوئی، رشتہ طے ہو گیا، اور پورے رشتے کا ذکر ہے قرآن میں. یہ واحد رشتہ ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، اور مجھے اس کہانی سے خاص لگاؤ ہے اسی معاملے کی وجہ سے. میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں اس بارے میں. پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے، ان کی ہونے والی بیوی کا تعلق مدین سے ہے. مدین عرب لوگ ہیں. اگر آپ کو نہیں معلوم تو عربوں کو اپنوں میں شادی کرنے کا بڑا شوق ہے، اور بنی اسرائیل کو اپنوں میں رہنے کا بہت شوق ہے، اور واحد شادی کا ذکر ہے قرآن میں، اور وہ شادی ایسی ہے کہ دونوں نے اپنے کلچر سے باہر جا کے شادی کی. پہلی بات. دوسری بات، I have 10 minutes? Anyway. No. Why? ¿Por qué? I'll do this lecture again in English some other time. Don't worry. No. 10 minutes. یار کچھ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ آ رہی ہے؟ اچھا خیر. Not that I care, but okay. کیا بات ہو رہی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام. تھینک یو. موسیٰ علیہ السلام. اچھا، واحد شادی کا ذکر ہے، وہ کلچر سے باہر ہوئی. دوسری بات، ایسی شادی جس میں لڑکی لڑکے کی آپس میں ملاقات نہ لڑکے کی فیملی کی انوالومنٹ سے ہوئی، نہ لڑکے کی فیملی کی انوالومنٹ سے ہوئی. وہ گئے ہوئے تھے، یعنی مصر سے بھاگ کے نکلے ہیں، مدین میں پہنچے ہیں، کسی جھیل کے کنارے بیٹھے ہیں، پانی پینے لگے ہیں، تو لڑکیاں جو ہیں دو ہیں اپنی بھیڑوں کو پانی پلانے کی کوشش کر رہی ہیں، وہاں ان کی ملاقات ہوئی. اب جا کے لڑکیوں نے باپ کو بتایا کہ ہماری مدد کسی نے کی ہے. یعنی لڑکے کا تعارف باپ سے نہیں ہوا، لڑکیوں سے ہوا، اور لڑکی نے جا کے کس سے بات کی؟ اپنے باپ سے بات کی کہ یہ ہم باہر کام پہ گئے ہوئے تھے اور اس بندے نے ہماری مدد کی. اچھا، باپ نے کبھی موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ نہ، سرے سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی. ملاقات ہوئی تو کس کی ہوئی؟ بیٹیوں کی ہوئی. اور بیٹیاں بھی ایسی کہ وہ کام کو گئی ہوئی ہیں نا، اور ایسے کام کو گئی ہوئی ہے. غیر مسلم سوسائٹی میں باپ بوڑھا ہے، باپ کام کر نہیں سکتا، بیٹیوں کو کام کرنے کی ضرورت ہے، تو بیٹیوں کو باہر جانا پڑا. ہماری بیٹیوں کو آج کالج جانا پڑتا ہے، کام پہ جانا پڑتا ہے، ہاسپٹل جانا پڑتا ہے، آفیسز جانا پڑتا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے کہ نہیں؟ اور اس حقیقت میں اب باہر جا کے وہ کام کرتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ پانی پلانے سے ہچکچا رہی تھیں، آگے نہیں جا رہی تھیں. کیوں نہیں جا رہی تھیں آگے؟ کسی کو پتہ ہے؟ آگے مرد تھے، اور وہ تمام غیر مسلمان مرد تھے جنہیں عورتوں کی عزت نہیں آتی. تو وہ ایسی سوسائٹی میں تھیں جہاں پر زیادہ تر اکثریت مسلمانوں کی تھی یا غیر مسلمان کی تھی؟ غیر مسلمان کی تھی. اچھا، اب غیر مسلمان میں عورت کو باہر سوسائٹی میں جانا پڑ رہا ہے اور اس کو کام کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس کی فیملی سچویشن ایسی ہے کہ اس کو کوئی اور چارہ نہیں ہے، اور وہاں کسی غیر آدمی سے ملاقات بھی ہو گئی. اب ان کو نہیں پتا مسلمان ہے نہیں مسلمان، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے آگے سلام نہیں کیا. انہوں نے تو کہا ما خطبکما، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم یہ کام ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ آگے مرد کھڑے ہیں، لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. ہم اپنے جانوروں کو ہم پانی اس لیے نہیں پلاتے جب تک کہ یہ پورا آگے کا جو ہمارے ہجوم ہے یہ سب فارغ نہ ہو جائے، اور ہمارے باپ بڑے بوڑھے ہیں، ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں، ہم وہ کام نہیں کر سکتے. انہوں نے بس یہ بات کی، سلام دعا نہیں ہوئی اور کوئی مزید بات نہیں ہوئی. اچھا، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکیوں نے جا کے باپ سے تعارف کرایا، اور باپ نے پھر بیٹی کو واپس بھیجا، ایک بیٹی کو واپس بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو واپس لانے کے لیے. اچھا، باپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، کچھ پتا ہے؟ اس وقت تک رسالت بھی نہیں آئی تھی، پتا ہے؟ اس وقت تو وہ رسول تھے بھی نہیں. اچھا، اگر آپ کے ہاں دو بیٹیاں ہیں اور وہ باہر جاتی ہیں کام کرنے، کم از کم کچھ تو تسلی ہے کہ دونوں اکٹھی ہیں، ہے نا؟ اگر واپس بھیجنا ہے اس کو بلانے کے لیے، تو آپ کے نزدیک کیا زیادہ سیف معاملہ کیا ہے؟ ایک بیٹی کو بھیجو، دو کو بھیجو. لیکن ان کو اپنی بیٹی کے کہنے پہ اتنا اعتماد ہے کہ انہوں نے ایک بیٹی کو بھیجا. وَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء، قرآن کی آیت ہے. ان میں سے ایک شرماتی ہوئی آئی ان کو بلانے کے لیے.
اس بات سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم سیکھتے یہ ہیں کہ اگر آپ ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں اکثریت غیر مسلمانوں کی ہے اور آپ کی بیٹیاں بھی ہیں اور آپ نے اپنی بیٹیوں کو باہر بھی بھیجا ہے، تو پھر آپ کو اپنی بیٹیوں پہ کچھ اعتماد تو کرنا ہی پڑے گا۔ اور اگر آپ کی بیٹی کا کسی کے بارے میں کوئی رائے ہے کہ یہ بندہ جو تھا یہ شریف انسان تھا، اس نے ہمیں غلط نظر سے نہیں دیکھا، الٹی سیدھی بات نہیں کی، اس نے صرف ہماری مدد کی اور جا کے دوبارہ درخت کے نیچے بیٹھ کے دعا کرنے لگا، اس کی نہ اس نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش بالکل نہیں کی، اور وہ ہمیں اس لیے پتہ ہے کیونکہ ہم روزانہ کام پہ باہر جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے مرد کیسے ہوتے ہیں، وہ اس قسم کا مرد نہیں تھا۔ یہ ساری کہانی کہاں سے ملی؟ بیٹی سے ملی۔ باپ کو اور کوئی خبر نہیں ہے، لیکن باپ کو اپنی بیٹی پہ اتنا اعتماد ہے کہ اس نے بیٹی کو اکیلا بھیج دیا ان کو بلانے کے لیے علیہ السلام۔ ہم اپنی بیٹیوں سے کتنی بات کرتے ہیں؟ کتنے باپ اپنی بچیوں سے بات کرتے ہیں؟ کتنے باپوں کو اپنی بچیوں کی رائے پہ اعتماد ہے کہ اگر آپ کی بیٹی کہہ دے کہ کوئی لڑکا ہے، شریف ہے، دیندار ہے، پروفیشنل ہے، ہوشیار ہے، اچھا کام کرتا ہے، اچھی فیملی سے ہے، آپ بیٹی کی بات سنیں گے یا پہلے ہی آپ کا خون جو ہے کھولنا شروع ہو جائے گا؟ تو نے یہ بات کیسے کی؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ ہمارے ہاں تو باپ سے بات کرنا حرام ہے۔ ہمارے ہاں باپ سے، خاص کر لڑکے کے بارے میں بات کرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں جو ایک رشتے کا ذکر ہے، ایک رشتے کا ذکر ہے، اب یہ ہماری سوسائٹی میں ممکن نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ہم مسلمان سوسائٹی تھے۔ یہ آیات کون سی سوسائٹی، کس سوسائٹی کے بارے میں ہے؟ غیر مسلم سوسائٹی کے بارے میں۔ وہاں حالات مختلف ہیں۔ اب نہ باپ باہر جا سکتا ہے کہ اور لوگوں کو جا کے ملے اور دیکھے کون سے لڑکے اچھے ہیں کون سے برے ہیں، نہ اس کے باہر اتنے کوئی تعلقات ہیں، اس کا اپنا چھوٹا سا سرکل ہے، اس کو بیچارے کو کہاں پتہ چلے گا کہاں اپنی بچی کی شادی کرائے، کس کو دیکھے۔ انہوں نے شادی کی بھی بات نہیں کی، انہوں نے بلایا، جو ان کے والد تھے انہوں نے کہا ان کو لے کے آؤ۔ اچھا اب لے کے آئے، آگے بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب لے کے آئے، بیٹھے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساری کہانی سنا دی، کیا کچھ ہوا تھا، غلطی سے قتل ہو گیا تھا، میں وہاں سے بھاگ کے نکلا ہوں، مجھے ڈھونڈ رہے ہیں، اگر مل گیا تو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، ابھی نہ میرے پاس کوئی رہنے کی جگہ ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ پہننے کو دوسرے کپڑے ہیں، جوتے بھی پھٹ چکے ہیں، نہ ابھی دوپہر کا تو کھا چکا ہوں، آپ کا بہت شکریہ، رات کے کھانے کا بھی کچھ انتظام نہیں ہے۔ یہ حالات انہوں نے اپنے سنائے، وقص علیہ القصص، پوری کہانی سنا دی۔ اچھا یہ پوری کہانی سنانے کے بعد بیٹی نے باپ کو بلایا، اندر بلا کے بیٹی بڑے احترام سے کہتی ہے یا ابت استاجرہ، ابا جان ان کو آپ کام کے لیے رکھ لیں، ابا جان، ڈیڈی، ابا، پاپا، ان کو آپ کام کے لیے رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ جو بہترین کام کے لیے رکھیں گے وہ ایسے شخص کو رکھیں گے جو قوت، یعنی کیا کہتے ہیں اسٹرانگ کو، قوت مند، طاقتور ہو اور امین ہو، امانت دار ہو، یہ دونوں ہو۔ اچھا لڑکی نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، ان کی قوت کا اعتراف کیا، ان کی امانت داری کا اعتراف کیا۔ لڑکی نے یہ نہیں کہا بابا جان دیکھیں ذرا میری شادی تو کرا دیں، ایسے رشتے روزانہ تھوڑی آتے ہیں، دیکھیں کتنا امپریسو لڑکا ہے، نہ اس کے پاس گھر ہے، نہ جاب ہے، نہ کپڑے ہیں، اگر واپس گیا ہوتا تو اس کو سزائے موت ملتی، اس سے اچھا رشتہ کہاں آئے گا؟ بیٹی نے صرف یہ کہا کہ اس کو آپ کام کے لیے رکھ لیں، اس کو اپنا ملازم بنا لیں۔ اچھا اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، اگر ملازم بنا لیں گے تو کہاں بنائیں گے، کہاں کام کرے گا لڑکا؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں کام کریں گے؟ گھر پہ ہی کام کریں گے نا، گھر پہ دو کنواری لڑکیاں گھر پہ اور ایک ملازم دوسرا ینگ لڑکا کام کرے گا۔ لڑکی کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر اس کو یہاں پر کام دے دیا تو لازمی شادی تو کرانی ہی پڑے گی، لیکن اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، اس نے صرف اتنی بات کی، بہت سمجھدار ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے بس اتنی بات کی ان کو آپ کام دے دیں۔ لیکن باپ سمجھدار ہے، باپ سمجھتا ہے کہ بیٹی کو شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ میری شادی کرا دیں، اس کو شرم کا احساس ہوتا ہے، باپ سے بات کر رہی ہے، تو اس نے اس سے آگے بات ہی نہیں کی کہ ان کو آپ کام دے دیں۔ اچھا باپ یہ بات سن کے اگلی آیت میں باپ کمرے سے نکلے، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگے بیٹھے اور کہا انی ارید ان انکح احدی ابنتی ہاتین، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کی آپ کی شادی ان سے کرا دوں۔ یعنی باپ کو فوراً اپنی بیٹی کی بات سمجھ میں آ گئی، باپ کو ترجمہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑی، باپ کو بہت جلدی احساس ہو گیا کہ بیٹی کے کیا احساسات ہیں۔ میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک یہ ماحول ہمارے گھروں میں نہیں ہوگا تو ہماری فیملیز میں شادی کا کرائسس بڑھتا جائے گا۔
ہماری بیٹیوں کو اپنے باپ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے باپوں کو اپنی بیٹیوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر لڑکی آپ کی کالج جا رہی ہے، پردہ کرتی ہے، دیندار ہے، ایم ایس اے جاتی ہے، کوئی خطبہ کوئی لڑکا دیتا ہے، خطبہ دیتا ہے اور آ کے اپنے باپ سے کہتی ہے آج ماشاءاللہ خطبہ بڑا اچھا تھا۔ اچھا بیٹی کس بات پہ خطبہ تھا؟ تقوی پہ تھا۔ ماشاءاللہ تقوی پہ خطبہ تھا، تقوی پہ تو ہر ہفتے تقوی پہ خطبہ ہوتا ہے، اس دفعہ کا خطبہ اتنا اچھا کیوں تھا؟ وہ پتہ نہیں کہ خطیب بڑا اچھا تھا اس دفعہ۔ یار سمجھنے کی کوشش کرو بابا جان، ذرا تھوڑے عقل استعمال کرو، وہ خطبے کی بات نہیں کر رہی، آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ اگلے ہفتے آپ بھی آ جائیے، ذرا بیٹھ جانا، ذرا خطبہ سن لینا اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی ابا جان دیکھیں ذرا وہ جو خطیب تھا نا، اوئے ہوئے ہوئے، وہ یہ تو نہیں کہے گی۔ آپ کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے۔